بالغ البقاء الله 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 خالق الشرع المطهر سيدي الشيخ الأكبر خادم الشرع المطهر سيدي الشيخ الأكبر جل من نستعين وهو خير ناصر ومعين. آواز آ رہی ہے شاہ صاحب؟ جی آ رہی ہے ہماری گفتگو فص نوحی یا حضرت نوح علیہ السلام کی فص کے متعلق ہو رہی تھی کہ جس میں ابن عربی نے جو متکلمین فلاسفہ کے درمیان ایک مشہور بحث تنزیہ و تشبیہ کے متعلق ہے اس پر مفصل گفتگو کر کے اپنا نظریہ پیش کیا ہے کہ تنزیہ اور تشبیہ کیا ہے، اور اگر ہم تنزیہ کے قائل ہوتے ہیں تو اس کے لوازمات کیا ہیں، اور اگر تشبیہ کے قائل ہوتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہیں۔ تو ابن عربی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ اگر ہم تنزیہ حق تعالی کے قائل ہو جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس نظریے سے کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ ابن عربی سوال کرتے ہیں کہ تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، پھر جواب دیتے ہیں کہ تنزیہ حق تعالی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس وجود نامحدود کو محدود کر دیا ہے، وجود نامحدود کو محدود کر دیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ذات ہے جو اوپر ہے، جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، جو نہ ہی کسی کے ساتھ اس کی کوئی شباہت ہے، نہ ہی کوئی اس کی صورت ہے، نہ ہی کوئی اس کے ظہورات ہیں، تو وہ اللہ جو نامحدود ہے، وہ ذات جو نامحدود ہے، واسعت کل شیء علما، واسع کل شیء علما، ہر شے پہ محیط اور وسعت رکھنے والی ذات، وہ نامحدود ذات، وہ اس دار ہستی کے ایک کونے میں محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دائرہ یہ تشبیہات تک، مشبہات تک نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے لفظوں میں آپ اس نامحدود کو محدود کر رہے ہیں۔ پھر یہ بات کرنے کے بعد ابن عربی اسی فص نوحی کے متعلق یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ حق تعالی کا ہر مخلوق میں ایک خاص ظہور اور جلوہ ہے کہ جو اس نے عالم کی نسبت اور عالم میں جو صورتیں ہیں اس کی نسبت وہ ظاہر ہوا ہے یا اس کا ظہور خاص ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اس کی نسبت عالم اور عالم کی صورتوں کے متعلق ایسے بن گئی جیسے ایک روح کو جسم سے نسبت ہوتی ہے کہ جسم کے سارے اعضاء کو چلانے والی ذات وہ روح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تو وہ حق تعالی روح بن جاتا ہے ان ظہورات اور ان صور خاص صورتوں کا، تو کہتے ہیں کہ وہ صورتیں اس کا غیر نہیں ہیں، اس کی تجلیات اور اسی کا ظہور ہیں، اس کی تجلیات اور اسی کا ظہور ہے، اور ہم اس ذات غیبیہ کو نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں پہچان سکتے ہیں۔ تو جب نہیں پہچان سکتے اس ذات کو، تو اس کے جو ہر مخلوق میں اس کا جو ظہور خاص ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم
اس ذات کو مرتبہ فعل و ظہور میں عالم خلقت میں وہ ذات ہمارے لیے قابل شناخت بن جاتی ہے۔ جب قابل شناخت بن جاتی ہے تو اس مرتبے میں ناممکن ہے کہ کوئی اس ہستی، اس حقیقت جس کا نام ہستی اور وجود ہے، اس کے متعلق کوئی جاہل ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جب ایسی بات ہے تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہی جو مخلوقات ہیں، اسی اللہ کو اسی تجلیات اور ظہورات کے مرتبہ میں بھی بطور کامل اس کی شناخت حاصل نہیں کر سکتے۔ جب ذات تو ویسے ناممکن ہو گئی، مرتبہ ظہورات میں وہ قابل شناخت بن جاتی ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ بتاتے ہیں ابن عربی کہ اسی مرتبہ فعل اور ظہورات اور تجلیات میں بھی ہم اس ذات کی کامل طور پر شناخت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوقات عالم کی جو صورتیں ہیں وہ بے نہایت اور نامحدود ہیں، اور اس کی تجلیات کی محدودیت نہیں ہے۔ تجلیات میں جب محدودیت نہیں ہے تو ہم تمام کی تمام تجلیات پہ احاطہ نہیں رکھ سکتے۔ پھر اس ایک اور دقت میں جا کر بات کرتے ہیں کہ نہ فقط تمام مخلوقات، تمام تجلیات کو بطور کامل نہیں معرفت حاصل کر سکتے، بلکہ خدا کی ایک خاص تجلی کی کنہ اور حقیقت میں اور گہرائی میں جا کر بھی ہم اس کی معرفت اور شناخت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس پہ احاطہ کامل، ہم محدود ہیں۔ احاطہ کامل اور کامل علم جو ہے اس کا وہ حق تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو پس کہتے ہیں کہ وہ ذات مرتبہ ظہورات اور مرتبہ فعل میں قابل شناخت ہوتی ہے۔ جب قابل شناخت ہوتی ہے، یہ بات ضروری ہے کہ قابل شناخت ہے، لیکن بطور کامل احاطہ کسی مخلوق کا اس پر نہیں ہے اس ظہورات اور تجلیات میں۔ جب اس مرتبہ ظہورات اور تجلیات میں اس پہ نامحدود پہ احاطہ کامل نہیں رکھ سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات کو جو مرتبہ فعل میں اور ظہورات اور تجلیات میں آ کر ظاہر ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے یہاں آ کر قابل شناخت اور دسترسی بن جاتی ہے۔ جب بن جاتی ہے تو یہ کہنا کہ اللہ تعالی حق تعالی منزہ، حق تعالی کے تنزیہ کے قائل ہو جانا، دوسرے لفظوں میں یہ ایک جہالت ہے۔ جہالت بھی ہے اور بے ادبی بھی ہے، جس طرح پہلے انہوں نے فرما دیا۔ کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ تو کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد ابن عربی یہ فرماتے ہیں کہ پس حق تعالیٰ کی تنزیہ صرف خالص تنزیہ کے قائل نہیں ہو سکتے۔ جب خالص تنزیہ کے قائل نہیں ہو سکتے تو کہتے ہیں اسی طرح جس طرح تنزیہ کے قائل ہو جانا اس نامحدود کو محدود کرنے کے مترادف ہے، اسی طرح تشبیہ کے قائل ہو جانا بھی اس نامحدود کو محدود کر دینا ہے۔ لہذا کیا کہتے ہیں اس کے تشبیہ کے بھی قائل نہیں ہو سکتے، اس کے متعلق اس کی تشبیہ کے بھی قائل نہیں ہو سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ تشبیہ کے جب ہم قائل ہوتے ہیں تو اس کو ایک خاص ظہور اور ایک خاص تجلی میں کیا ہے محدود کر دیتے ہیں۔ جب محدود کر دیتے ہیں تو وہ نامحدود چیز محدود ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں پس نہ ہم منزہ تنزیہ کے قائل ہو سکتے ہیں،
کیونکہ تنزیہ کا قائل ہو جانا لامحدود کو محدود کرنا ہے، اور تشبیہ کے قائل ہو جانا بھی لامحدود کو محدود کر دینا ہے۔ پس کہتے ہیں ہم تشبیہ اور تنزیہ کو بطور اجمال کیا ہے ظہورات کے مرتبہ میں قائل ہو سکتے ہیں۔ ہم تنزیہ اور تشبیہ کو جمع کر سکتے ہیں مرتبہ ظہورات میں۔ مرتبہ ظہورات میں چونکہ پہلے بتایا ہے کہ وہ ذات مرتبہ ظہورات میں بھی بطور کامل اور بطور تفصیلی یعنی کنہ اور گہرائی میں جا کر بھی قابل شناخت نہیں ہے۔ جب وہاں قابل شناخت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بطور تفصیلی ہمارا احاطہ اس پہ نہیں آئے۔ پس کہتے ہیں کہ تنزیہ جو شخص تنزیہ اور تشبیہ کو جمع کرتا ہے، کس طرح جمع کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے متعلق تنزیہ اور تشبیہ کا قائل ہو جاتا ہے، کہ تنزیہ کا بھی قائل ہو جاتا ہے، تنزیہ کے بھی اور تشبیہ کا بھی، کہ وہ ذات ظہورات کے مرتبہ میں بطور اجمال قابل شناخت ہے۔ اس چیز کا جو اس نظریے کا جو قائل ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ذات کہ جو بالا تر ہے عوالم میں آفرین یا مخلوقات، اس تخلیقات کے عوالم سے جو بالا تر ہے، وہ کسی کے لیے قابل شناسائی نہیں ہے۔ اس کی ذات جب قابل شناسائی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے مخلوقات کے عوالم سے بالا تر چیز ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ تشبیہ اور تنزیہ کے وہ ذات جو اوپر ہے، وہ اوپر والی ذات جس کی کن اور گہرائی اور اس کے غیب مطلق کسی کی دست رسی میں نہیں آئے، وہ اس کی تجلی مقام فعل میں اور ظہورات کے مرتبے میں ہوئی ہے، تو ظہورات کے مرتبے میں وہ تشبیہ ہے، ظہورات کے مرتبے میں تشبیہ ہے، اور اس ذات کے مرتبے میں تنزیہ ہے۔ لہذا اللہ کے متعلق ہم تنزیہ کے بھی قائل ہیں اور تشبیہ کے بھی قائل ہیں۔ یہ در حقیقت کیا کہتے ہیں، ان کا نظریہ ہے ابن عربی صاحب کا، کہ ہم تنزیہ کے بھی قائل ہیں اور تشبیہ کے بھی قائل ہیں۔ اس میں پھر ایک اور چیز وہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہیں نا عام، وہ جو ذات احدیت مقام ذات، وہ تو ظاہر ہے کسی کے لیے قابل دست رسی نہیں ہے۔ جب کسی کے لیے قابل دست رسی نہیں ہے تو اب لوگوں کو اس طرف دعوت دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، کہ جب ایک چیز ہماری طاقت میں ہی نہیں ہے، ہماری وسعت طاقت اور قدرت سے بالا تر ہے، تو اس طرف دعوت دینا فضول ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دعوت دینا لوگوں کو حق تعالی کی طرف، در واقع آپ دعوت دے رہے ہیں اسماء الہیہ کی طرف۔ تو کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص معرفت میں ارتقاء پیدا کرتا ہے تو اس کی تمام تر توجہ اسم جامع اللہ یا رحمان کی طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بعد رحمان اور پھر رحیم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اسم جامع اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، کیونکہ اسم جامع اللہ ہی ہے جو تمام اسماء الہیہ کا جامع ہے۔ اب ابن عربی یہاں ایک اور چیز کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اب کوئی بھی شخص اصل میں کوئی بھی بغیر خدا کے نہیں ہے، کوئی بھی بغیر خدا کے نہیں ہے،
یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ شخص بغیر خدا کے ہے. کیوں کہتے ہیں کہ واقعی میں ہمارے پاس بغیر خدا والے لوگ ہیں ہی نہیں. در حقیقت جو بغیر خدا کے لوگ ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اصل ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ اب مختلف لوگ حق تعالی کو ان مختلف جوانب میں جا کر ڈھونڈتے ہیں، مختلف گوشوں میں جا کر کیا ہے اس کو تلاش کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب تلاش کرتے ہیں تو بعض تنزیہ کے قائل ہو جاتے ہیں، بعض تشبیہ کے قائل ہو جاتے ہیں. اور ہم جو ہیں، ابن عربی فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں نہ تنزیہ کے قائل ہیں نہ تشبیہ کے، بلکہ تنزیہ اور تشبیہ دونوں کے قائل ہیں حق تعالیٰ کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ اب جو شخص تنزیہ خالص کا قائل ہے یا تشبیہ کا، یعنی تنزیہ کا نظریہ رکھ کر حق تعالیٰ کی طرف دوڑ لگاتا ہے یا تشبیہ ذہن میں رکھ کر اس کی طرف بھاگتا ہے، تو کہتے ہیں وہ در حقیقت فی الواقع وہ شخص غفلت میں ہے. کیسے کہتے ہیں کہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں، جن کی سوچ یہ ہے کہ وہ تنزیہ خالص کے قائل ہے حق تعالیٰ کے بارے میں، تو کہتے ہیں در حقیقت وہ جو تنزیہ خالص کا قائل ہے وہ در حقیقت چاہتا ہے مقام احدیت اور اس ذات کو آواز دے. کون سی ذات؟ کہ اصل جو اس کی دسترسی میں ہی نہیں ہے، جس کی طرف اصل یہ رخ ہی نہیں ہو سکتا ہے، جس کی طرف اس کا ڈائریکٹ رخ کرنا ہے ہی ناممکن، مقام احدیت کی طرف. کیوں کہتے ہیں کہ مقام احدیت میں حق تعالیٰ کا نہ کوئی اسم ہے نہ فعل ہے نہ ہر کیا کہتے ہیں صفت ہے. تو بس یہ شخص کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ وہاں سے جواب دریافت نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں کہ اب ابن عربی صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ پورے کا پورا جہان اسماء الہیہ کے سلطے میں ہے، اسماء الہیہ کنٹرول کر رہا ہے پورے کے پورے جہان کو، اور تمام اسماء الہیہ اس اسم جامع اللہ کے نیچے آتے ہیں، یا اس رحمان اسم جامع اللہ اور پھر رحمان. تو کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ اسماء الہیہ جو ہے وہ ربوبیت کا کردار ادا کرتے ہیں، اور در اصل جو ربوبیت ہے وہ اسم جامع کی ہے. وہ اسم جامع کیا ہے؟ وہ اسم جامع اللہ ہے، نہ وہ مقام احدیت. نہ وہ مقام احدیت جو ہے وہ نہیں ہے ربوبیت، وہ اسم جامع کے پاس ہے، وہ اللہ ہے، اور اسم جامع اللہ مقام واحدیت میں احدیت میں نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اب یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب تنزیہ کا قائل ہو جانا، تنزیہ کا نظریہ رکھنا کیا ہے، اس نامحدود کو محدود کر دینے کے مترادف ہے، ویسے ہی تشبیہ خالص کا قائل ہو جانا بھی حق تعالیٰ کو ایک خاص مظہر کے ساتھ محدود کر دینا ہے. در حالی کہ وہ مظہر جو ہے، وہ جو مظہر ہے حق کا، وہ ایک اس کے اندر ایک تجلی ہے، ایک چھوٹی سی تجلی اس کے اندر ہے، وہ حق تعالیٰ کی ایک ذرا سا ظہور ہے اس میں. تو کہتے ہیں کہ اب یہ شخص جو مظہر حق تعالیٰ ہے اس حق کو اس میں محدود کر دیا اس نے. تو کہتے ہیں کہ جب اس میں اسی کو حق سمجھ کے حق اس میں محدود کر دیا، تو کہتے ہیں کہ اب یہ شخص اس میں جو یعنی اللہ کا جو اسم ظاہر ہے اس کو دیکھ کر وہ شخص تشبیہ کا قائل ہو جاتا ہے. در حالی کہ ایسا شخص وہ حضرت حق تعالیٰ کے باطن سے غافل ہے، باطن سے غافل ہے. ظاہر چونکہ باطن جو ہے وہ نامحدود ہے، اور جو محدود ہوا ہے وہ ایک مظہر خاص ہے.
تو اس مظہر خاص کو اس نے حق تعالی مان لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ظاہر کو لے کر باطن سے غفلت کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پس جس طرح تشبیہ کا تنزیہ کا قائل ہو جانا نامحدود کو محدود کر دینا ہے، ویسے ہی تشبیہ کا قائل ہو جانا بھی اس نامحدود کو محدود کر دینا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب کہتے ہیں کہ حق تعالی کا ہر معبود میں ایک چہرہ ہے، حق تعالی کا ایک وجہ چہرہ، حق تعالی کی ایک جہت ہے ہر معبود میں، جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ کسی بت کو خدا مانا تو وہ جو بت ہے در حقیقت وہ جو اس کا معبود بن چکا ہے، تو اس معبود میں بھی ایک خاص قسم کا اس کا جلوہ اور چہرہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بھی کیا کہتے ہیں معرفت رکھتا ہے وہ اس کو جان لیتا ہے، اب جو معرفت نہیں رکھتا وہ جاہل ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں ابن عربی کا کہتے ہیں اشارہ اس طرف ہے کہ ہر معبود ایک اعتبار سے حق تعالی کا مظہر ہے اور اس کے اسماء الہیہ میں سے کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی بعض افعال اسماء الہیہ کے افعال یا اس کی بعض صفات جو ہے ان کا اس معبود میں ظہور ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ایسا کرتا ہے معبود حق کو محدود کر دیتا ہے اس مظہر کے ساتھ، وہ در حقیقت بہت بڑی جہالت اور نادانی میں ہے۔ کیونکہ تمام کی تمام چیزیں اس دار ہستی میں وہ اسماء الہیہ کا مظہر ہے، اور یہ مظہریت جو ہے یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ لوگ اسے اپنا کیا ہے معبود قرار دیں۔ بس کہتے ہیں کہ وہ جو عارف وحدت وجود کا قائل ہے وہ تمام کے تمام جہان کو اسماء الہیہ کا مظہر مانتا ہے، تو اس جہاز سے وہ اسماء کے مظاہر کی عبادت نہیں کرتا۔ جو عارف ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سالک ہے، جو اس کو جانتا ہے کہ وحدت وجود کے لحاظ سے پورے کے پورے جہان کو اس ہستی نے پر کیا ہوا ہے اور اسماء الہیہ پورے کا پورا جہان اسماء الہیہ کا مظہر ہے، تو اس وجہ سے وہ اسماء اس کے یعنی اسماء حق تعالیٰ کے مظہر کی عبادت کسی صورت میں نہیں کر سکتا، کسی مخلوق کو اپنا معبود قرار نہیں دے سکتا۔ تو پس حق تعالی نہ تنزیہ کے قائل ہو سکتے ہیں نہ تشبیہ کے قائل ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ تشبیہ بھی ہے اور تنزیہ بھی ہے، ہم ان دو نظریوں کے قائل ہیں۔ ابن عربی صاحب فرماتے ہیں کہ حق تعالی کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذات منزہ بھی ہے اور اس کی ہم کیا ہے تشبیہ بھی ہے۔ تشبیہ منزہ وہ ذات کے اعتبار سے، اور تشبیہ جو ہے مرتبہ ظہورات اور مرتبہ فعل کے حوالے سے اس کی وہ تشبیہ کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ تشبیہ بھی ہے تنزیہ بھی ہے۔ اب وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک چیز وہاں سے ذکر کرتے ہیں، تو اگرچہ انہوں نے نا بہت ساری چیزیں یہاں پہ بیان کیا ہے کہ میں تنزیہ تشبیہ کو رد کر کے فرمایا کہ میں امر بین الامرین کا قائل ہوں، یعنی تنزیہ اور تشبیہ دونوں کا۔ تو کہتے ہیں کہ یہیں سے پھر وہ ایک کچھ اشعار بھی عربی کے وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں
یعنی خود اشعار میں یہ نظریہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ بِالتَّنزِيهِ كُنْتَ مُقَيَّدًا كُنْتَ مُقَيَّدًا. اگر آپ تنزیہ کے قائل ہو جاتے ہیں تو آپ تنزیہ کے قائل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس نامحدود کو محدود کر دیا ہے. وَإِن قُلْتَ بِالتَّشْبِيهِ كُنْتَ مُقَيَّدًا. اگر تشبیہ کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر بھی آپ نے اس نامحدود کو محدود کر دیا ہے. آپ کہتے ہیں وَإِن قُلْتَ بِالْأَمْرَيْنِ كُنْتَ مُسَدِّدًا. اگر آپ دو امر بین الامرین کے قائل ہو جاتے ہیں یعنی تشبیہ و تنزیہ کے قائل ہو جاتے ہیں تو کنت مسددہ آپ ایک درست راستے پر حق راستے پر قائم ہیں. وَكُنْتَ إِمَامًا فِي الْمَعَارِفِ سَيِّدًا. تو جب آپ اس نظریے کے قائل ہو جائیں گے تنزیہ اور تشبیہ دونوں کے کو جمع کریں گے تو فرماتے ہیں آپ پھر امام ہو جائیں گے, امام اور پیشوا ہو جائیں گے معارف الہیہ میں. معارف الہیہ میں پھر امام اور کیا کہتے ہیں سید اور وہ ہو جائیں گے. پھر فرماتے ہیں کہ آگے بہت سارے فَمَنْ قَالَ بِالْإِشْفَاعِ كَانَ مُشْرِكًا. تو کہتے ہیں کہ جو شخص اشفاع کا قائل ہو جاتا ہے کانا مشرکا تو وہ مشرک بن جاتا ہے. یعنی جو شخص اس ذات احدیت کے ساتھ جو ہے کہ جو فرد ہے زوج نہیں ہے, کیا کہتے ہیں فمن قال بالاشفاع, جو فرد کا قائل ہو جاتا ہے دوسرے لفظوں میں وہ زوج کا بھی قائل ہو جاتا ہے اور وہ مشرک بن جاتا ہے. ومن قال بالافراد کان موحدا, جو شخص اس کے افراد کا پہ گواہی دیتا ہے کہ وہ فرد ہے تو ایسا شخص کیا ہے موحد ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وما لا ثانی لہ لا يدخل فی باب الاعداد, جس کا ثانی نہیں ہے وہ عدد میں وارد نہیں ہو سکتا, وہ چیز عدد میں داخل نہیں ہو سکتی. یہ امام علی کے بھی کیا کہتے ہیں اشعار ہیں. یہ امام علی نے بھی توحید صدوق میں بیان کیے ہیں, اس کو یہاں پہ کوٹ کیا گیا ہے کہ وما لا ثانی لہ لا يدخل فی باب الاعداد, جس کا ثانی نہیں ہے وہ اعداد کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ فمن حددہ فقد عددہ, جس نے اسے محدود کیا تو وہ اسے اعداد میں لے آئے. اس کے علاوہ بھی فَإِيَّاكَ, پھر آپ ابن عربی فرماتے ہیں فَإِيَّاكَ وَالتَّشْبِيهِ إِن كُنْتَ ثَانِيًا. اگر آپ دوسرے کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ تشبیہ سے پرہیز کریں, ثانی کے قائل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ثانی ہے ہی نہیں ہے, اس کا غیر جو بھی آپ ثانی حساب کریں گے وہ وہی ہوگا. تو دوم میں اس کے علاوہ جدا اس سے ہے ہی نہیں ہے, وہ اسی کی تجلی ہوگی. جس کو آپ دوم فرض کریں گے وہ اس کی تجلی ہوگی, لہذا اس کے لیے جدا وجود کو فرض نہ کریں. پھر فرمایا وَإِيَّاكَ وَالتَّنزِيهِ إِن كَانَ مُفْرَدًا, اور آپ پرہیز کریں تنزیہ, خالص تنزیہ سے اگر اس کو فرد مانتے ہیں, یعنی اسے آپ تمام تجلیات کے ساتھ مد نظر رکھیں اور یہ خیال کریں کہ عالم جو ہے اس سے جدا نہیں ہے, اس سے خالی نہیں ہے. عالم جو ہے اس سے خالی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ تنزیہ بغیر تشبیہ کے وہ ایسے ہے کہ آپ نے یعنی تنزیہ کو
तंजीक का बगैर तशबीह के कायल हो जाना दर हकीकत क्या है, आप उसको नामहदूद को उस बालातर आलम के साथ महदूद कर रहे हैं। फमा अंत हुआ बल अंत हुआ, बस तुम वो नहीं हो, बस तुम वो नहीं हो। कहाँ, जब आप तंजीह कर रहे हैं। बल अंत हुआ, बल्कि तुम वो हो, यानी मकाम तशबीह और तजल्ली में, मकाम तशबीह और तजल्ली और क्या कहते हैं ज़हूरात में, मकाम तजल्ली और ज़हूरात में क्या है, तुम उसका ज़हूर हो और उसके वजूद में फ़ानी हो। जब तुम फ़ानी हो तो बस तुम वो हो। फमा अंत हुआ, बस तुम वो नहीं हो तंजीह में, लेकिन तुम वो हो कहाँ, जब ज़हूरात में आएंगे। वतराफ़े ऐनिल उमूर मुसर्रहा व मुक़य्यदा, तो आप देखेंगे उस नामहदूद वजूद को तमाम अमूर में शहूद करेंगे और तंजीब यानी आप तमाम उमूर में, तमाम अवाले में हस्ती में उस वजूद नामहदूद का शहूद करेंगे कि तंजीह में जो मुतलक है और तशबीह में वो मखलूकात की सूरत में वो उसका मुक़य्यद ज़हूर हुआ है। तंजीह में वो वजूद मुतलक है और जब मकाम तशबीह में आएंगे तो वो मखलूकात की सूरत में क्या है, उसका मुक़य्यद ज़हूर हुआ है। तो बस कहते हैं कि हम मकाम तशबीह में उस हकीकत मुतलक को मुक़य्यद और मकाम तंजीह में उस मुतजल्ली हकीकत को जो कसरात में मुतजल्ली हुई है उस तमाम हुदूद से मुनज़्ज़ा जानेंगे, तमाम क़यूद से आज़ाद होकर उसका शहूद करेंगे। तो कहते हैं कि तमाम कुरान की जो जितनी भी आयात हैं या वो तंज़ीह के बारे में या तशबीह के बारे में है, या बहुत सारी जो है ना वो तशबीह दर ऐन तंज़ीह और तंज़ीह दर ऐन तशबीह भी आई है। तो कहते हैं कि अब यहाँ पे एक और चीज इब्न अरबी और फिर क्या कहते हैं ये आयात को जिक्र करते हैं जो तंज़ीह वाली भी हैं और तशबीह वाली, और फिर उसकी सब की एक एक इरफानी तफसीर और अपने हवाले से तफसीर करते हैं। उनको भी हम आगे क्या कहते हैं इंशाल्लाह अगले उसमें पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज वो जिक्र करते हैं कि जो सब्बे हो हमदेही, कहते हैं कि चूंकि उसकी ज़ात तमाम कायनात में उसका हुजूर है तो हमद भी उसी के साथ खास है। ठीक है, हमद जब उसके साथ खास है तो कहते हैं कि उसके वजूद की जो हकीकत है वो तो तमाम मखलूकात से मुनज़्ज़ा है और उसकी वो क्या कहते हैं वो तस्बीह करते हैं इस हवाले से। तो कहते हैं कि अब जब हमद किसी की जाती है या सताइश किसी की जाती है तो हमद और सताइश का ताल्लुक भी ज़हूर और महदूद तजल्ली से होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि उसको हम और उसके ज़हूरात को, सात मुक़द्दस के ज़हूरात को हम क्या है वो इस तरह निगाह करते हैं, निगाह करके जो भी हम हमद करेंगे हर हमद क्या है से वो मुनज़्ज़ा और फरातर है। जो भी हम करेंगे वो उस हम से मुनज़्ज़ा और फरातर है। लेकिन वो जो मकाम ज़हूरात और तजल्लियात में
جو بھی حمد کریں گے وہ در حقیقت حمد کیا ہے، وہ سارے کی ساری حمد کیا ہے، اس کی بازگشت بھی اسی کی طرف ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد کو خاص قرار دیتے ہیں اللہ کے ساتھ، یعنی جتنے بھی مقام ظہورات تجلیات میں حمد ہوتی ہے اس سب کی حمد کیا ہے، اسی کی طرف پلٹی ہے، کیونکہ ظہورات اور تجلیات جتنے بھی ہیں وہ اس سے مقام تشبیہ میں اس سے جدا نہیں ہے۔ اب آگے چل کے ایک ایک آیات کی تھوڑی سی تفسیر وہ کرتے ہیں، لیکن یہاں سے جو نتیجہ لینا چاہتے ہیں کہ حق تعالی منزہ بھی ہے اور اس کے یعنی تشبیہ کے بھی ہم قائل ہیں۔ اس کو وہ نظریے کو نام دیتے ہیں تشبیہ تنزیہ در عین تشبیہ و تشبیہ در عین تنزیہ، الامر نظریہ امر بین الامرین، اس کو نام دیتے ہیں ابن عربی۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ دعوت لوگوں کو اس طرف تھی جس کا ان کو یعنی مخاطب ہی نہیں ہے جس مقام کی، وہ مقام احدیت ہے، مقام ذات ہے کہ مجھے اس ایک وہ چیز ہے اس کی عبادت کرو، وہ منزہ ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ میں جب نہیں آتی تھی بات تو ظاہر ہے لوگوں نے انکار ہی کرنا تھا، وہ جب ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو انکار کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے نعوذ باللہ کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی دعوت میں ناکام ہو گئے۔ اب ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا ظہور ہوا ہے تو قرآن جب ان پہ نازل ہوا، قرآن میں بہت ساری آیات تنزیہی بھی ہیں، تشبیہی بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تنزیہ کے بھی قائل ہیں اور تشبیہ کے بھی۔ تو ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے متعلق تنزیہ اور تشبیہ دونوں کو جمع کیا، اور جہاں پہ فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، وہاں پہ فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، تشبیہات بھی آئیں اور تنزیہات بھی۔ تو انہوں نے تنزیہ اور تشبیہ کو جمع کیا، جب جمع کیا تو لوگوں کو خدا بہتر انداز میں سمجھ آنے لگا۔ اس وجہ سے ہمارے پیغمبر کی جو دعوت تھی وہ تنزیہ در عین تشبیہ اور تشبیہ در عین کے اس میں تھی، تو لوگوں نے زیادہ اس کو قبول کیا۔ جب زیادہ قبول کیا تو اسلام میں آ کر جوگ در جوگ لوگ کیا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگ گئے اور پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا۔ اور یہ دعوت اسلام جو ہے پیغمبر کی دعوت کیا ہے اس زمانے میں پھیلی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بہت سارا ایک سلسلہ جو ہے نا وہ جو آج تک جاری ہے، وہ اس وجہ سے آیا کہ تنزیہ در عین تشبیہ اور تشبیہ در عین تھی۔ اگر خالص تنزیہ ہوتی تو خالص تنزیہ میں کیا کہتے ہیں، خالص تنظیم میں یہ ہو سکتا تھا کہ یہ وہی حضرت نوح علیہ السلام والا معاملہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا تھا۔ یہ جی اب انشاءاللہ کچھ آیات ہیں ان کی درمیان میں ہم اگلے اس میں کر کے یہ فصل کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ انہوں نے پھر کچھ آیات یہاں پہ بیان کی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی لے کے ہیں، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، سب روز میں نے دعوت دی اپنی قوم کو لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ ان کے ایک ایک کر کے وہ کیا کہتے ہیں تھوڑی سی عرفانی تفسیر کر رہے ہیں، تو ان میں کچھ آیات کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے اس میں، اور اگلے اس میں حضرت فصل کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے، پھر اگلی فصل اس کے بعد شروع کریں۔ اب کوئی سوال ہے؟ آغا میرے دو سوال ہیں۔ ایک میں نے سمجھنا ہے کہ تنزیہ و تشبیہ کا قائل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ مطلب اپنے عرش پر بھی ہے اور اس کو ہم زمین پر بھی دیکھتے ہیں، یہ مخلوقات میں ہمیں رب کا مظہر نظر آتا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل، ظہور اس کی تجلی مخلوقات۔ اچھا، اور آگے وہ جو آپ نے پوائنٹ بتایا ہے اللہ کی حمد والا، وہ ذرا دوبارہ بتا دیں، اس میں مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ جب ہم رب کی حمد بیان کرتے ہیں وہ والا پوائنٹ۔ ہم جو کچھ بھی حمد کریں گے، ہم ہماری حمد جو ہے، جو کچھ بھی ہم ہیں، ہماری حمد ہم اس کی ظہورات، اس کی تجلیات ہیں، تو ہم
اس سے جدا نہیں ہے. جب جدا نہیں ہے تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ اس کا فعل ہی ہے, فعل الہی, اس کے اسماء الہیہ کا فعل ہے, اس سے جدا نہیں ہے. جب جدا نہیں ہے تو جو کچھ بھی ہم حمد و ستائش کریں گے یہ در حقیقت کیا ہے, اس کی بازگشت یہ بھی پلٹ رہی ہے اسی کی طرف. تو اسی وجہ سے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین. وہ الف لام اس کو کہتے ہیں نحو میں الف لام استغراق, یعنی تمام کی تمام اول سے آخر حمد جو ہے وہ خاص ہے اللہ کے ساتھ. جتنے بھی کیا کہتے ہیں تجلیات, ظہورات, ہر مظہر جو ہے جو کچھ بھی ہے وہ اپنے زبان میں وہ اس کی تسبیح کر رہا ہے. قرآن میں ہے نا ما من شیء الا یسبح بحمدہ, جو کچھ بھی شے ہے وہ ساری کی ساری اس کی تسبیح کر رہی ہے. تو ساری کی ساری جو اس کی حمد اور تسبیح کر رہی ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے سب میں اس کا ایک خاص جلوہ ظہور ہے. تو جب خاص جلوہ ظہور ہے تو ساری کی ساری چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, شعور ہے یا نہیں ہے, ارادہ ہے یا نہیں ہے, فاعل مختار ہے نہیں ہے, سب اسی کی طرف کیا ہے, اسی کی حمد و ستائش, اس کی تسبیح میں مصروف ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر ویسے ہم کائنات میں سے کسی چیز کی بھی تعریف کریں تو وہ ہم اللہ ہی کی تعریف کر رہے ہیں, اور چاہے کوئی رب کو مانے یا نہ مانے تعریف رب کی ہو. جی جی, یہ فرماتے ہیں کہ یہ خدا کو نہ ماننا بھی در حقیقت مان رہے ہیں, خدا کو نہ ماننا بھی اعتراف کرنا ہے خدا کو ماننے. السلام علیکم آغا. ایک لفظ مجھے رہ گیا, اشفا کے معنی کیا ہے, اس سے کیسے مشرک بن گیا, یہ مطلب کسی میں شامل کرنا اس کے وجود میں, اشفا کے معنی کیا ہے؟ اشفا جی, اشفا ہے قرآن میں والشفع والوتر, ٹھیک ہے, دو کو کہتے ہیں نا شفا سے. اوکے, دوئی ہے. شکریہ. السلام علیکم. آغا آپ اس پہ کچھ آیات گروپ پہ بھیج سکتے ہیں جو تشبیہی, جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ آیات میں تشبیہ اور تنزیہ اکٹھے ہیں, جو حضرت نوح علیہ السلام کا رسول پاک سے جو موازنہ کیا جا رہا ہے, تو قرآنی آیات جو ہیں اس میں تشبیہ بھی ہے اور تنزیہ بھی ہے, تو آپ ایسی آیات بھیج سکتے ہیں جو صرف تنزیہی ہیں, کچھ جو صرف تشبیہ ہیں اور کچھ جو دونوں کو جمع کر رہی ہیں. دیکھیں ایک آیت تو کٹھی نہیں ہوگی کہ جس میں تنزیہ بھی ہو تشبیہ بھی ہو, شاید ہو بھی صحیح, میں بھی بتاؤں گا. لیکن لیسا کمثلہ شاید یہ تنزیہ ہے, اس معنی میں کوئی شاید. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ ادھر سے یہ کہنا کہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کے ہاتھ ذکر کر دینا, ٹھیک ہے, یہ تشبیہ ہو گیا جو ہے نا وہ. یا مثلا کیا کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پہ بیٹھا ہے. اب یہ بھی ایک تشبیہ ہے جو ہے نا وہ, یہ تشبیہ آیات میں سے ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ بھی ہے قرآن میں, تنزیہ بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر تشبیہ بھی تھے اور تنزیہ بھی تھے. ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ لیسا کمثلہ شیء ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے, دونوں ٹھیک. جب دونوں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے حق تعالیٰ کے متعلق تنزیہ بھی ہے اور تشبیہ بھی ہے. بہت ساری آیات ہیں, کچھ آیات میں. لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا کہ کچھ آیات تشبیہ اور تنزیہ کو ساتھ لے کے, ایسی آپ نے بات میں نے سنا, آپ نے شاید کہا کہ کچھ آیات میں تشبیہ اور تنزیہ اکٹھے ہیں, ایسا ہے نہیں؟ ہے آیات ہیں جس میں تنزیہ اور تشبیہ بھی ہے, دونوں ہیں. میں تنزیہ بھی ہے تشبیہ بھی ہے. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا, تشبیہ بھی ہے تنزیہ بھی ہے. الہ بھی ذکر ہے اور ساتھ جو ہے نا وہ خدا کی وحدانیت بھی ہے اور ساتھ جو ہے بتوں کا بھی تذکرہ ہے. یہ اگلی نشست میں یہ آیات آتی. شکریہ جی. السلام آگا. وعلیکم السلام. اچھا, اگر یہ تنزیہ تشبیہ سے ریلیٹڈ ہی, وہ میں دوبارہ پلٹ کے اسی سمبولزم کی طرف جاؤں گا. وہ آئینے والا جو تھا, اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے
ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ مرتبہ وحدیت میں جو عین الثابت ہے اس کے آئینے میں خدا اپنا عکس دیکھتا ہے. اچھا اب یہ جو عکس ہے جو کہ آئینے میں چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے، یہ جو عکس ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ تشبیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ وہ عکس ڈیفینیٹلی عکس تو ہے لیکن عکس وہ چیز نہیں ہے جس کا عکس ہے، تو غیریت کا ایلیمنٹ بھی ہے. تو وہ جو غیر کا ایلیمنٹ ہے وہ سائملٹینیسلی تنزیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور عکس جو ہے وہ تشبیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کہنے کا مطلب میرا ہے کہ مرتبہ وحدیت میں بھی یہ جو مرر کا سمبولزم ہے وہاں بھی تنزیہ اور تشبیہ اکٹھے ہیں. کیا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ دیکھیں تشبیہ آتی ہی ظہورات میں ہے جو ہے نا وہ، ٹھیک ہے. اگر مرتبہ وحدیت کو بھی تو فیض اقدس سے جو چیز نکلی ہے اس کو بھی مرتبہ واحدیت بھی دیکھیں، مرتبہ واحدیت بھی احدیت سے نکلا ہوا ایک وہ ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے نا وہ ساری کی ساری چیزیں تفصیلاً موجود ہیں. لیکن اس عالم میں دیکھیں وہاں پہ بھی ہم یہ تو تشبیہ اور تنزیہ کی بحث ہی وہاں پہ فضول ہے. ویسے وہاں پہ یہ کہنا تنزیہ اور تشبیہ وہ عالم جو ہے وہ فوق ما فوق ہے تنزیہ و تشبیہ سے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اس سمبولزم میں جو روٹ ہے تنزیہ اور تشبیہ کا عالم تجلیات میں اس کا جو روٹ ہے وہ تو اس سمبولزم میں چھپا ہوا ہے. دیکھیں وہ تو اس کا روٹ، وہ تو سب کچھ وہ وحدیت سے ہی، احدیت کے بعد وحدیت سے ہی سارا کا سارا سسٹم آگے شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو جڑ ہے بیسیکلی تنزیہ اور تشبیہ کی عالم تجلیات میں، وہ جڑ بیسیکلی وہ جڑ اس سمبولزم میں عالم وحدیت میں وہ جڑ پائی جاتی ہے. میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہ رہا. جی ٹھیک ہے، تھینک یو.